الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنی جان سے زیادہ ان کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں اور ان کو اپنی جان سے زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ اس آیت کے اگلے جز میں فرمایا اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی جو بیوی ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہستی خاتون اول ہیں، ام المؤمنین ہیں، افضل النساء اہل الجنہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، اور وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے سوائے حضرت ابراہیم کے تمام تر اولاد آپ کو ان کی بدن سے بخشی تھی۔ حضرت حسن حسین کی نانی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان کی والدہ ہیں، اور آپ کی وہ پاکیزہ مطہرہ بیوی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، حتیٰ کہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ مردوں میں اگر ورقہ بن نوفل ایک روایت کے مطابق ایمان نہیں لائے تو اس صورت میں آپ سب سے مقدم ہیں۔ اگر ورقہ بن نوفل لائے ہیں تو مردوں میں ورقہ بن نوفل سب سے آگے ہے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملہ میں پہل میں ایمان لے کر کے آئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 556 عیسوی میں آپ پیدا ہوئی اور 621 عیسوی میں آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 15 سال بڑی تھی۔ 571 میں جب آپ کی پیدائش ہے تو لازماً 556 عیسوی ان کی پیدائش بنتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو نسب نامہ ہے اگر پیچھے کی طرف جائیں تو بہت قریب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ قصی ان کے باپ کا نام کلاب تھا، اور یہ جو قصی تھے اس قصی کے 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ کیا نام تھا؟ ہاشم بن عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ تو یہ جو قصی ہیں ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبد المناف تھا، دوسرے کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد المناف کی
اولاد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ عبد العزیٰ جو اس کا دوسرا بھائی تھا، اس کی اولاد سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندانی اعتبار سے کتنا قرب ان کو حاصل تھا۔ اور قصی وہ پہلے شخص ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کے متولی بنے ہیں، اور چابیاں کعبہ کی ان کے پاس رہتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ان کا نام خویلد تھا، اور ان کے دادا کا نام اسد تھا، خویلد بن اسد۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائد ہیں۔ بعض مقامات پر زاہد ملتے ہیں آ کے ساتھ، بلکہ بعض مقامات پر پھر زائد ملتے ہیں، اوپر وہ حمزہ کی صورت میں آ جائے گا، یا بنا کے اوپر حمزہ اور آگے دال آ جائے گا زائد۔ فاطمہ ان کا نام تھا، زائد کی بیٹی تھی فاطمہ بنت زائد۔ آپ کے جو والد ہیں خویلد بن اسد، ان کا انتقال تقریباً 584 عیسوی کے ارد گرد بنتا ہے۔ والدہ کا انتقال 575 کے قریب بنتا ہے۔ والدہ پہلے دنیا سے رخصت ہوئیں، والد بعد میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ حرب فجار کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس میں کئی لوگ قتل کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو والد تھے خویلد بن اسد، وہ اسی جنگ کے اندر، جنگ فجار کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور اس میں بلکہ وہ قتل کیے گئے تھے۔ فاطمہ کے بدن سے خویلد کی 2 بیٹیاں ہوئیں، ایک کا نام انہوں نے حالہ رکھا اور دوسری کا نام انہوں نے خدیجہ رکھا تھا۔ اور حالہ سے ابو العاص پیدا ہوئے تھے، اور وہ ابو العاص جن کا نکاح پھر حضرت زینب سے ہوا تھا، اور یہ وہ ابو العاص ہیں یہ جو جنگ بدر کے اندر قید ہو کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا فدیہ یہی ہے کہ تو یہاں سے مکہ چلا جا اور میری بیٹی کو وہاں سے میرے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ اس پر اس نے وعدہ نبھایا، اور آپ کی بیٹی زینب کو مدینہ کے اندر اس نے بھیج دیا تھا۔ تو ابو العاص یہ حالہ کے بیٹے تھے، خدیجہ کے بھانجے تھے۔ حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ بھی پڑھا جاتا ہے، معروف یہی ہے، البتہ خدیجہ زیادہ اولیت رکھتا ہے، زیادہ بہتر ہے، خاء کے ضمہ کے ساتھ اور دال کی فتح کے ساتھ۔ خدیجہ اس صورت میں خاء کا فتح آئے گا اور دال کی کسرت کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ خدیجہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت خدیجہ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئی، جیسا کہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ عام الفیل 571 بنتا ہے عیسوی، اور 556 میں آپ کی پیدائش بنتی ہے۔ حضرت خدیجہ جب بڑی ہوئیں تو ان کا جو پہلا نکاح ہوا وہ عتیق بن عائد یا پھر عابد المخزومی کے ساتھ ہوا۔ دیکھیے پرانی جو کتابیں ہیں اس میں بعض دفعہ نقطہ اپنی طرف سے لگ بھی جاتا ہے، اور بعض دفعہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں نقطہ ہے یا اوپر حمزہ ہے۔ پرانی پہلی والی کتابیں ہوتی تھی، کیونکہ آج ہماری جو جدید کتابیں ہیں جو کمپیوٹرائز ہیں، تو یہ تو انہی پہلے والی کتابوں کو چینج کر کے ان کو کمپیوٹر کیا گیا ہے۔ پہلے ہاتھ میں لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں، بعض دفعہ سیاہی کا چھوٹا سا سیاہی کا تھوڑا تھا، اس کا قطرہ نیچے گر جاتا تھا، تو پھر وہ سمجھے کہ ایک طرح کا نقطے کا اظہار دیتا تھا، نقطہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر نقطہ ہے۔ تو عائد ہیں یا پھر عابد ہیں، عتیق بن عابد یا عائد المخزومی، ان کے ساتھ نکاح ہوا اور ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، اور اسی بنیاد پر آپ میں ہندا بھی کہلاتی تھی، یہ آپ کی کنیت تھی۔ دوسرا آپ کا نکاح ابو حالہ کے ساتھ ہوا، ان سے بھی آپ کو اولاد ہوئی تھی، جس کا آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے۔ لیکن جو پہلے خاوند تھے وہ فوت ہو گئے، دوسرے سے آپ نے طلاق لے لی، تو اس بنیاد پر اپنے خاوند سے گویا کہ جدا ہو، بلکہ پہلے سے آپ نے طلاق لی، دوسرے جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے۔ اور تجارت میں آپ بہت زیادہ آگے تھے، حتیٰ کہ مکہ والے سارے مل ملا کے جو تجارت کا مال لے جاتے تھے باہر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو مال ہوتا تھا وہ ان تمام کے برابر ہوتا تھا۔
ایک طرف مکہ والوں کا مال، دوسری طرف ان کا مال، تو ان کا مال تمام مکہ والوں کے برابر کا مال ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کو ملائکۃ الارض یا ملائکۃ العرب بھی کہا جاتا تھا۔ عرب کی بادشاہ، سرزمین کی، عرب کی سرزمین کی بادشاہ، یہ آپ کے القاب میں سے ہے۔ آپ کا جو مالی تجارت آپ کی ہوتی تھی بحرین کی طرف، یمن کی طرف، شام کی طرف، اور اس کی قرب و جوار کی جتنی بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں ان تمام کی طرف آپ اپنا مال بھیجا کرتی تھی۔ لیکن یاد رکھیں کہ مال لے کر خود نہیں جایا کرتے تھے، ورنہ اس زمانے کے اندر عورتیں خود بھی مال لے کے جایا کرتی تھیں، لیکن آپ اپنا مال خود لے کے نہیں جایا کرتی تھیں بلکہ مزاربت کے طور پر دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کسی آدمی کو کہہ دیتی ہیں جو امانت دار ان کی نظر میں ہوتا کہ میرا مال تم لے جاؤ اور اس کو جا کر فروخت کرو، اس سے جو نفع ہوگا وہ بانٹ دیں گے، آدھو آدھ کر لیں گے، یا ان کے ساتھ وہ حصہ متعین کر دیتی تھیں کہ اتنا میں تم کو اس میں سے حصہ دوں گے اور میرا مال یہ جا کر فروخت کر کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب تھا، ابتداء آپ عیسائیت کی پیروی کرتے تھے، عیسائی مذہب کے ساتھ آپ کی وابستگی تھی، کبھی آپ نے بتوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ یاد رکھیں عیسائی مذہب اس زمانے کے اندر سچا مذہب تھا، کیونکہ جب تک نئے نبی نہیں آ جاتا اس وقت تک جو سابقہ نبی ہوتے ہیں ان کی شریعت لاگو ہوتی ہے، ان کی شریعت کے تمام تر قوانین لاگو ہوا کرتے ہیں۔ ہاں جب نیا پیغمبر، نیا نبی آ جاتا ہے تو پھر اس کی شریعت کو فالو کرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ جو اس سے پہلے نبی ہوتے ہیں ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ان کے احکام کی شریعت کی پیروی کرتی تھی، تو عیسائیت مذہب کو آپ نے اپنایا تھا جو کہ اس وقت صحیح مذہب تھا، حق مذہب تھا، سچا مذہب تھا۔ اور ورقہ بن نوفل یہ آپ کی کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل تو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے مکہ میں، اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ لوگوں یہ جو تم مورتیوں کی پرستش کرتے ہو، کیا کبھی ابراہیم نے پرستش کی تھی؟ کیا کبھی اسماعیل نے کی تھی؟ کیا کبھی اسحاق نے، ان کے بیٹے یعقوب نے، ان کے بیٹے یوسف نے، اور بعد میں چل کر جتنے نبی آئے انہوں نے کبھی پرستش ان کی تھی؟ اگر کی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی تھی پھر تم کیوں کرتے ہو؟ تو یقینا انہوں نے نہیں کی تھی، انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ جب وہ نہیں کرتے تھے تو تم کیوں کرتے ہو؟ اسماعیل کے اولاد سے ہو کر تمہاری حالت یہ ہے کہ بت پرستی کرتے ہو۔ لوگوں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے اور پریشر ڈال کر ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت سارے ہوتے تھے کہ جو ان کی بات کو مانتے بھی تھے، تسلیم بھی کرتے تھے اور عیسائی مذہب کے اوپر وہ قائم رہتے تھے، لیکن ان کے پیچھے بھی محنت انہیں کی ہوتی تھی۔ لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر وہی مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنا۔ لیکن حضرت ختیجۃ الکبریٰ اپنے اس بھائی چچا زاد بھائی کی رائے پر اپنی عیسائیت کو قبول کیا، سچے مذہب پر قائم رہی اور کبھی آپ نے مورتیوں کی پوجا پاٹ نہیں کی تھی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ میں عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ خاص اس وقت پیش آیا کہ جب مکہ کی عورتیں خانہ کعبہ کے ارد گرد جو بت کھڑے تھے، نصب ہوتے، ان کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک شخص آیا، باہر کا رہنے والا تھا، عیسائی تھا، تو اس نے پھر وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ مکہ کی عورتوں میری بات کو کان کھول کے سنو، میں بہت بڑی بات کرنے والا ہوں۔ تمہیں میں سے، قریش میں سے، تم عورتوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آخر الزمان پیغمبر ہوگا۔ تم عورتوں میں سے جو کوئی بھی اس کا زمانہ پائے تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا، کیونکہ وہ نکاح بھی قریش ہی کے اندر کرے گی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ عورتیں بتوں کا طواف کر رہی تھیں تو ان میں سے نوجوان بھی تھیں، ادھیڑ عمر کی بھی تھیں، ایسی وہاں لڑکیاں بھی کھڑی تھیں جو دو شیزہ تھیں، نوجوان تو تھیں لیکن یہ کبھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب اس نے شادی کے آ کر بات کی نا تو عورتوں نے پھر ان کو پیٹنا شروع کر دیا، کہا کہ نوجوان لڑکیاں سامنے کھڑی ہیں یہ ابھی تک وہ شادی شدہ نہیں ہے، اور تو ان کے سامنے آ کر یہ شادی مادی کی بات کرنے لگا ہے۔ تو اس کو پھر پیٹنا شروع کر دیا اور گالی گلوچ دینا شروع کر دیا، جوتے اتار کر مارنے کی اس کو کوشش کی اور اس کو بھگا دیا، اس عیسائی کو۔
خدیجہ کہتی ہیں کہ ان کے اندر میں بھی تھی، لیکن میں نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا، بس میں نے اس کی بات کو سن لیا، تو میں نے دل اور دماغ کے رگ و ریشہ کے اندر اس بات کو بٹھا لیا کہ اسے ایسی بات کر کے گیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سمجھیں کہ ایک طرح کا جو قرب حاصل ہوا ہے وہ خاص اس موقع پر حاصل ہوا کہ جب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی مالی تجارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ واقعہ دراصل یوں پیش آیا کہ خدیجہ کمال جو بل باہر لے کر جاتے تھے باہر کی منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے، تو وہاں سے جو آمد ہوتی تھی اس آمد میں سے حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ ٹال مٹول کرتے تھے، یعنی ادھر سے بچت زیادہ ہوتی، ادھر آ کر کم بتا دیتے، اور اندر سے پھر 2 نمبری کرتے کہ مال بچا لیتے زیادہ مقدار میں، اپنے پاس زیادہ رکھ لیتے۔ حضرت خدیجہ اس سے پریشان ہوتی، پتہ تو چلتا تھا ان کو کہ 2 نمبریاں میرے ساتھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ جو ابو طالب ہیں یہ مکہ کے سردار بھی ہیں، رئیس المکہ بھی ہیں، اور عبد المطلب جو کہ مکہ کے سردار رہ چکے ہیں، جن کی سرداری مانی ہوئی تھی اور امانت دار بھی تھے، ہر لحاظ سے ان کی شہرت تھی، شریف آدمی بھی تھے، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، آپ مکہ کے یہ سردار ہیں، تو یہ میرا مال لے جاتے، ان کے اوپر مجھے پورا اطمینان ہے۔ تو جب یہ بات پہنچی ابو طالب کے پاس کسی ذریعے سے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، نوجوان ہیں یہ، اور مالی وسائل بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو ان کو میں بھیج دیتا کہ یہ چلے جاتے اور تجارت وغیرہ کرتے تو اس سے ان کو بہت نفع ہوتا۔ تو نے اپنے بھتیجے کو بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال آپ کی عمر ہے، نبوت ابھی تک آپ کو نہیں ملی، 40 سال کی عمر میں آپ کو ملی، اور بلا کر اپنے بھتیجے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے، میرے بھتیجے آپ چلے جاتے، یاد رکھیں ابو طالب جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بھی نوجوان 25 سال ان کی عمر تھی، ملک شام میں گئے، وہیں بیمار ہوئے، وہیں فوت ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر زیادہ سمجھے کہ میڈیسن کی ریسرچ نہیں ہوتی تھی، اور اس لحاظ سے ڈاکٹریز بھی اتنی حد تک نہیں پہنچی تھیں کہ جدید علاج ہوں، بس اس زمانے کے اندر تھوڑی بہت گولیاں وغیرہ ہوتی تھیں، یوں کما ہوتے تھے، تو ایسی بس چیزیں دے دیتے، تو اکثر اموات ہوا کرتی تھی مرض کی تشخیص کی اچھی طریقے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج بھی اگر اس بات کے اوپر سچ کی جائے کہ آج زمانہ قدیم کے اندر جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان کی اموات زیادہ ہوتی تھیں، یا اس زمانے کے اندر جدید مشینری بھی ہے، جدید ڈاکٹریز بھی ہے، جدید ریسرچ بھی ہے، اس زمانے کے اندر زیادہ اموات ہوتی ہیں بیماروں کی، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس زمانے کے اندر اموات زیادہ ہوتی تھی، لوگ زیادہ مرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ زیادہ ان کی چیکنگ کی مشینری بھی نہیں ہوتی تھی، اور جدید قسم کی میڈیسن بھی نہیں ہوتی تھیں، اس لحاظ سے وہ چھوٹی چھوٹی بیماری ہوتی تھیں تو بڑھ جاتی تھیں اور اس سے لوگ مر جاتے تھے۔ لیکن اس زمانہ کے اندر ماشاءاللہ ترقی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کافی فرق پڑا ہے اموات میں۔ تو بہرحال نوجوان تھے، معمولی سی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، وہاں شام کے اندر تھے، تو بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور وہیں انتقال کر گئے حضرت عبداللہ۔ تو ابو طالب نے کہا کہ آپ اگر ملک شام کے اندر لے جاتے مال ان کا تو اس سے آپ کو نفع بھی ہوتا۔ ادھر ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو یہی باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس چلی گئی، تو انہوں نے پھر خود ہی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے اگر میرا سامان لے جائیں ملک شام میں تو میں اوروں کے مقابلے میں ان کو دگنا دوں گی، جو اوروں کے ساتھ متعین کرتی ہوں تو اس سے میں دگنا دوں گی۔ کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ اور جو مال لے کے جاتے تھے ان کو شک ہوتا تھا، تو پھر وہ مال اتنا ہی متعین کرتی تھی کہ جو وہ ادھر سے ہیر پھیر کریں گے تاکہ اس کے برابر ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو علم تھا کہ امانت دار ہیں، شریف ہیں، یہ ایک ٹکا بھی ادھر ادھر کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہا کہ جو اوروں کو میں دیتی تھی
اسی کے برابر ان کو بھی دوں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو متعین کرتی تھی کم ہوتا تھا، ان کو میں جو دوں گی وہ دگنا دوں گی، جو اوروں سے متعین کرتی تھی اس کے مقابلے میں دگنا ہوگا ان کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب نے یہ بات رکھی اور کہا کہ میرے بیٹے آپ چل جائیں ان کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور جب وہ یہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ اس میرے غلام کو اپنے ساتھ لے چلیں، پہلے بھی جاتا ہے، یہ سامان یہ اٹھائے گا، وہاں ادھر ادھر منتقل کرنا ہوگا تو یہ منتقل کرے گا، سامان کا خیال بھی یہ رکھے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے صرف تجارت کرنی ہوگی، بیچنا ہوگا اور مزید وہاں سے لینا ہوگا اور منڈیوں کے اندر اس کو بیچنا ہوگا، آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہوگی۔ چنانچہ میسرہ آپ کے ساتھ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے ملک شام کی طرف، آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ تو ملک شام کا اس زمانے کے اندر جو بہت بڑی منڈی تھی، تو اس منڈی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ منڈی تھی بصرہ۔ یہ سمجھیں کہ عرب کا حدود شروع ہوتی ہیں، ملک شام کی حدود وہاں آ کر ختم ہوتی ہیں، تو ایسے مورچے پر، ایسی مقام پر، ایسی جگہ پر یہ شہر تھا بصرہ۔ ایک ہے بصرہ، یہ آج بھی اس نام سے معصوم ہے، لیکن یہ عراق کے اندر، دوسرا بصرہ با کے پیش کے ساتھ آخر میں یا اس کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے، بصرہ ہاں نہیں۔ تو یہ شہر تھا یہ، اور یہاں منڈی لگتی تھی، بہت بڑی منڈی ہوتی تھی، شام سے لوگ آتے تھے، ادھر مصر سے آتے تھے، ادھر بحرین سے جاتے تھے، عراق سے آتے تھے، ایران سے آتے تھے، دور دور سے قافلے آتے تھے، تاکہ افریقہ تک وہاں سے آتے تھے، اور یہاں منڈیوں کے اندر خرید و فروخت ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان لے کر وہاں پہنچے، بصرہ میں رات کو سوئے، تو صبح صبح جلدی اٹھے اور جو سامان کی سیٹنگ کرنی تھی وہ آپ نے سیٹنگ کر دی۔ تو آپ وہاں سے واپس ہونے لگے تو ایک آدمی کو دیکھا، سفید داڑھی والا ہے، بزرگ آدمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے 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 چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منڈی سے ذرا دور ہوئے، ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، تو وہ قریب کھڑی ہو کر دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں حکیم بن حزام نے دیکھ لیا، تو وہ آگے بڑھتا چلے گیا۔ یہ حکیم بن حزام یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھتیجے ہیں، تو یہ بھی گئے ہوں گے اپنا کوئی سامان وغیرہ لے کر، اس سفر میں، اس قافلے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھ لیا تو آگے بڑھے اور اس سے کہا کیا دیکھتا ہے وہ؟ اتنے میں میسرہ نے دیکھ لیا تو وہ بھی آگے بڑھے اور اس پادری سے کہا کیا تو غور سے دیکھتا ہے، توجہ سے دیکھتا ہے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ میں اس نوجوان کو دیکھ رہا ہوں، کیا نام ہے ان کا؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہماری مالکہ ہیں جس کا ہم مال تجارت لے کر آئے ہیں، تو یہ اس کو بیچنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اس نے کہا مکہ سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے۔ پھر وہ ذرا آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر غور سے دیکھ لیا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی جو اندر کی آنکھیں ہیں، اندر آنکھ کا جو ڈیلا ہے اس کے اندر سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں، اندر سرخ ڈورے ہیں، اور ایسے نہیں ہوتے تھے کہ یہ خوبصورت نہ لگے بلکہ خوبصورت ہوتے تھے، اور یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی علامت تھی، اور اسی وجہ سے اس نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں ان کو پہچان چکا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں، آخر الزماں پیغمبر ہیں۔ تو یہ بات اس نے کہی، پھر اس نے کہا کہ میں ذرا تصدیق کر لوں، تھوڑا سا آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کندھوں کے درمیان، ہونٹوں کے درمیان یہاں مہر نبوت تھی، چھوٹا سا یوں ابھرا ہوا، سمجھے کہ جس طرح کی ابھرا ہوا ایک لوتھڑا تھا، اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو یہاں دونوں کندھوں کے درمیان تھا، جس کو مہر نبوت بولتے ہیں۔ تو یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا، یہ چھوٹا سا ہے، اور اس کے اوپر لکھا تھا محمد رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں مہر نبوت۔ اور سابقہ کتابوں میں لکھا تھا کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو ذرا وہ آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ میں ذرا ہاتھ لگا لوں، جب اس نے ہاتھ لگایا اور یوں تھوڑا سا مسئلہ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں مہر نبوت ہے، تو فوراً ہنس پڑا، خوش ہوا اور کہا کہ ہاں یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ میسرہ اور حکیم بن حزام سے کہنے لگا کہ یہ تو آخر الزماں پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں دعوت کرتا ہوں، میری دعوت پر چلو۔
چنانچہ سب نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی دعوت کی۔ اب جب منڈی لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی کے اندر تشریف لے گئے، اور منڈیوں کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اچھی چیز کو بھی بیکار چیز کر کے وہ لیتے ہیں، اور جب اپنی چیز کو بیچنا ہو تو اگرچہ وہ کتنی ہی خسیس ہلکی چیز کیوں نہ ہو، اس کو وہ اچھا کر کے بیچتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اعلیٰ چیز ہے، عمدہ چیز ہے، اگرچہ خسیس ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہم بھی بازار میں اندر جاتے ہیں، جب کوئی چیز خریدنی ہو تو بہت اچھا بنا کے اس کو دیتے ہیں اور ایک یہ خوبی اس کی گنواتے ہیں، اور اگر وہ استعمال شدہ اس کو بیچنے جائیں تو پھر کہیں گے اس میں یہ بھی فالٹ ہے، اس میں یہ بھی فالٹ ہے، اس میں یہ بھی فالٹ ہے، تو گویا کہ نکارہ کر کے اس کو رکھ دیں گے اور پھر کہیں گے ہاں اس کی اتنی ہی قیمت بنتی ہے، اور اگر جب اسی چیز کو بیچنے لگیں گے تو تمام تر اس کی خوبیاں گنوائیں گے۔ تو یہ منڈیوں کے اندر، دکانوں کے اوپر یہ اس طرح کا ان لوگوں کا مزاج ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اس منڈی کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا آڑتی، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں کہ آپ کا جو مال ہے اس میں یہ خسیس اور ہلکا مال بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس کے اندر جو مال ہے اعلیٰ ہے، وہ تھا بھی اعلیٰ مال بھی۔ تو اس پرسن نے کہا کہ تم کھاؤ لات و عزیٰ کی قسم۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں لات کو جانتا ہوں نہ میں عزیٰ کو جانتا ہوں۔ تو یہ سن کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا نا مکہ سے ہیں، اور مکہ والے جب وہاں پر قریشی جاتے تھے تو ان کو پتہ ہوتا تھا منڈی والوں کو کہ وہاں پر پرستش لات اور عزیٰ کی ہوتی ہے، تو وہ کہتے تھے اپنے خداؤں کی قسم کھاؤ اگر یہ مال باقی عمدہ ہے تو لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ تو اس نے پھر اسی نظریے کی بنیاد پر کہا، لیکن آپ نے جب یہ فرمایا کہ نہیں میں نہ لات کو جانتا نہ عزیٰ کو جانتا، میں ان کی قسم کھاتا ہوں، اس پر وہ حیران ہو گیا کہ کیسے مکہ کے ہیں، قریشی ہیں، لات عزیٰ کو نہیں مانتے۔ پھر اس نے کہا کہ ایسی بات تو کہ نبی اور پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ اس پر حیران ہوا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خرید لیا، اس طرح خرید و فروخت کی، بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ خود فرماتی تھیں کہ جب سے میں نے تجارت کے کام شروع کی ہیں اتنی زیادہ مجھے نفع کبھی نہیں ہوا جتنا کہ اس دفعہ مجھے نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مزید مال خریدا، وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے کے اندر وادی فاطمہ پڑتی تھی، وادی فاطمہ، وہاں بھی بہت منڈی بڑی لگتی تھی۔ تو وہاں سے بصرہ سے جو مال خریدا تھا تو راستے میں آتے ہوئے مکہ کی طرف وادی فاطمہ کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر اس مال کو فروخت کیا جو بصرہ سے لیا تھا، اور اس سے بھی بہت زیادہ نفع ہوا۔ پھر وہاں سے بھی لوگ یہ چیزیں خریدتے تھے اور پھر مکہ میں آتے تھے اور یہاں آ کر ان کو فروخت کرتے تھے، جو چیزیں مکہ میں نہیں ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو پرائس ہوتی تھی زیادہ ہوتی تھی اور اچھے داموں بک جاتے تھے، زیادہ نفع ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو اس زمانے میں یوں ہوتا کہ جو غلام ہوتے تھے تو وہ خوشخبری دینے کے لیے آگے آگے بڑھ جاتے تھے تاکہ وہ اپنے مالکہ کو، اپنے مالک کو جا کر بتائیں کہ ہم آ چکے ہیں، ہمارا قافلہ فلاں مقام پر آ چکا ہے۔ تو میں اس طرح آگے بڑھے اور مکہ میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بہت خوش ہوئے، کہا کہ خدیجہ بہت نفع ہوا ہے، اس مال میں سے بہت نفع ہوا۔ پورے حالات ان کو بتلائے اور کہا کہ ہمارا قافلہ فلاں مقام تک آ چکا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ سے اس بات کو دیکھیں کہ اس وقت کے مناظر کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے، مکہ کی بستی بہت قریب سے نظر آتی تھی، گھر مکانات قریب سے نظر آتے تھے، اور اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اوپر سورج کی گرمی تھی، پرستش تھی، سورج کی گرمی تھی، تپش تھی، اور ایک ابر تھا، یعنی ابر کا ٹکڑا تھا، بادل کا ٹکڑا تھا جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ اپنے کمرے کے جو پچھلی جانب ہوتی ہے وہاں سے اوپر روشن دان لگے ہوتے تھے، تو ان روشن دانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، ابر کو بھی دیکھ رہی تھی کہ اوپر ان کے مسلسل سایہ کیے ہوئے ہیں، نیچے یہ چل رہے ہیں، اوپر وہ ابر بھی چل رہا ہے، مسلسل آپ کو سایہ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں انٹری کیے، مکہ میں داخل ہوئے، ابو طالب کے پاس گئے، سارا مال ان کے سامنے رکھا، جو کچھ بھی نفع ہوا سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے ساتھ وہ متعین کیا تھا دگنا، اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ 4 اونٹ بتائے جاتے ہیں انہوں نے متعین کیے تھے مہا سادو سامان کے، پھر انہوں نے 8 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو اس سے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوا، اور یہ آپ کی پہلی تجارت تھی جو چچا کی رائے پر حضرت خدیجہ کا مال آپ لے کر گئے۔ پھر میں اس طرح جب بیٹھا اپنی مالکہ کے پاس، حضرت خدیجہ کے پاس، تو جو وہ تعریفیں کرنے لگے، راستے کے اندر جو کچھ بھی عجائبات انہوں نے دیکھے تھے، اور وہاں جو کنیسہ کے اندر سے وہ نکل آیا تھا ایک پادری، اس کی باتیں بھی سنی، اور اس طرح جب منڈی میں تشریف لے گئے، لات و عزیٰ کی آپ کو قسم دی گئی وہ آپ نے نہیں اٹھائی،
سارے حالات جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے سارے خدیجہ کے سامنے بیان کر دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو بہت تعجب کرنے لگے، اور اس وقت ان کے دل کے اندر یہ بات اٹھنے لگی کہ میں کسی طریقے سے ان کے ساتھ میں نکاح کر لوں اور ان کے اپنی نکاح کے اندر ان کو لے لوں۔ چنانچہ ابھی 20 دن ہی گزرے تھے، یعنی اس مال تجارت سے صرف 20 دن ہی گزرے تھے۔ حضرت خدیجہ مختلف اپنی سہیلیوں سے مشورہ کرتی رہی، بلاخر ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی میں ان کے ساتھ نکاح کر لوں، پیغام نکاح بھیجوں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارد خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ اب اس بارے میں 2 طرح روایت ملتی ہیں، اور یہ کچھ زیادہ قریب لگتی ہے کہ عاتقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں یہ، تو ان کے توسط سے یہ نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے۔ تو نفیسہ یہ حضرت خدیجہ کی باندھی تھیں، جو گھر میں کام کاج کرنے والی تھی، اور سہیلی بھی سمجھیں، ان کا سہیلی والا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ تو ان کو کہا کہ تم جاؤ میرا پیغام نکاح میری طرف سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو جا کر کہو کہ تم خدیجہ سے نکاح کرنا چاہو تو وہ اس پر راضی ہے، یعنی کسی طریقے سے بات چیت چلاؤ۔ تو نفیسہ نے کہا کہ میں اس طرح کروں گی، پہلے آقا کے پاس جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے تو اس وقت جا کر میں بات چیت چلاؤں گی، اور وہ آقا جو ان کو پہلے سے بات کہہ دوں گی تو وہ درمیان کے اندر پڑھ کر بات کو بنائیں گے۔ اور تم اسی طرح ہوتا ہے نا، 2 آدمی جب بات کر رہے ہوں تو تیسرا آدمی جب بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں تو بات کو آپس میں سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آقا سے آئیں، پہلے آ کر بات کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کزن گھر کے اندر تشریف لے کر کے آئیں گے تو اس وقت بات چلانا، اور بیچ کے اندر میں آپ کی بات کو جو ہے سمجھے کہ ایک طرح کی سلو کرا دوں گی، بات منوا دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لائے، نفیسہ کے پاس پیغام بھیجا گیا اور آ گئے، اور آ کر باتوں کے اندر باتیں چھیڑنی شروع کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح نہیں کر لیتے، نکاح کر لیتے کسی جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مالی وسائل ابھی تک نہیں ہیں، اس لیے کہ ابھی تو غریب لوگ ہیں، اور خاص ہماری کوئی آمدن بھی نہیں ہے، تو ہماری وسائل کی کمی کی وجہ سے ابھی کچھ وسائل نہیں ہیں نکاح کرنے کے، لیکن آنے والے وقتوں میں ہم کریں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ مال کی وجہ سے پریشان نہ ہو، مالی وسائل کی وجہ سے میں ایسی عورت کی آپ کی رہنمائی کر دوں گی جس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے عورت؟ انہوں نے کہا اگر آپ تیار ہو تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلے بتائیں نام کیا ہے، سیدھی بات کرو کہ جو اتنی دیر سے آئی ہو اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ہو، اصل بات لے کے آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا، جن کا مال ابھی آپ لے کر گئے تھے ان کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اس میں یہ کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، بڑوں سے مشورہ کر لوں، کہ جیسا ہوگا آپ کے پاس جواب بھیج دیا جائے گا۔ اور نفیسہ وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کیا میرے ساتھ نکاح کر لیں گے؟ انہوں نے کہا بس آپ کے ہاں کرنے کے لیے رہا، کیوں نہیں، وہ آپ کے ساتھ نکاح کر لیں گی، میں ان کے ساتھ بات چیت کر لوں گی، ان کی طرف سے مطمئن رہی۔ اب اپنی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مشاورت کر لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے سامنے بات رکھی ہے وہ آپ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ حضرت امیر حمزہ کی بھی ہم لیکچر لیں گے، تو چونکہ ان کی شہادت شوال کے مہینہ میں ہوئی، ابھی تو ذوالقعدہ شروع ہو چکا ہے، اور حضرت خدیجہ کی جو وفات ہے وہ بھی اسی شوال میں، اسی مناسبت سے ہم نے یہ لیکچر لیے ہیں۔ ورنہ ارادہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ہم تذکرہ کریں گے تو اس وقت نمبر وار سب کا تذکرہ کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ مہینوں کی نسبت سے بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، تو اس مناسبت سے انہوں نے چاہا چلو جو واقعات یہاں پیش آ گئے ہیں تو ان کو یہیں ڈال لیتے ہیں، اور بعد میں جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے جو جو واقعات پیش آئیں ہیں ان کو بیان کر دیں گے۔ اگر کسی کی نسبت نہیں جڑتی تو پھر انشاءاللہ ان کو انفرادی طور پر بھی دیکھ لیں گے جیسے جیسے وقت ملیں گے۔ اور سیرت النبی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ زمانہ جاہلیت سے ہم اس کو تذکرہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے پہلے اس کا پس منظر سامنے رکھیں گے، کیونکہ ساتھی پوچھ رہے تھے آن لائن خاص طور پہ کہ وہ ان کی ابتدا کیسے کریں گے، تو ان کی ابتدا اسی طرح ہوگی کہ پہلے انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کا پس منظر سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہے، اور پھر اس سے آگے جو واقعات پیش آئے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن جن واقعات کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، غزوہ احد ہے اور غزوہ بدر ہے،
فتح مکہ ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ ہم لے چکے ہیں، تو ان کا ہم تذکرہ نہیں کریں گے کیونکہ وقت پھر زیادہ صرف ہو جائے گا۔ چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ سے یہ بات کہی، ان کے ساتھ آپ کا بھائیوں والا تعلق تھا۔ آپ دیکھیں گے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ آپ کے کئی رشتے بن گئے، آپ کے وہ چچا بھی ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خالہ زاد بھائی بھی بنتے ہیں۔ خالہ زاد بھائی اس طرح کہ حضرت امیر حمزہ کی جو والدہ تھی وہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، غالب ان کا نام حالہ تھا، غالباً حالہ تھا۔ جیسے ہم ان کی بایوگرافی لیں گے تو انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ واقعات آ جائیں گے، تو چچا زاد بہن تھی، تو اس نسبت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ پھر حضرت امیر حمزہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دودھ پیا تھا، تو اس رشتے کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعزائی بھائی بھی بنتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت نے کہہ دیا تھا کہ امیر حمزہ کی آپ کی چچا کی جو بیٹی ہے آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، تو آپ نے انکار فرما دیا، اپنے فرمان نہیں، اس لیے کہ وہ میرے چچا زاد جس طرح بھائی ہیں تو اسی طرح وہ میرے رضائی بھائی ہیں، تو چچا کی بیٹی سے تو نکاح کرنا جائز ہے، چچا زاد بھائی چچا ہے تو چچا کی بیٹی سے تو نکاح کرنا جائز ہے، لیکن رضائی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، تو میرے رضائی بھائی بنتے ہیں وہ، اس لحاظ سے ان کی بیٹی سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے ساتھ آپ کو انس بھی زیادہ تھا، محبت بھی زیادہ تھی، ہم عمر بھی تھی، کہتے ہیں کہ 6 سال کا ڈیفرنس تھا عمر میں، وہ آپ سے 6 مہینے بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے ان سے چھوٹے تھے، اور بچپن کے آپ کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی، پیار تھا آپس میں، اور بچپن کے سمجھے آپ کے دوست بھی تھے، وہ چچا بھی تھے، وہ خالہ کے بیٹے بھی تھے، اور آپ کے بھائی بھی ہیں رضائی بھائی، تو کئی ان کے ساتھ نسبتیں جڑتی تھیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گپ شپ ہوتی تھی کھلی ہوتی تھی۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے اس طرح کے آدمی کو بات نہیں ہوتی، بس وہ تو ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اور زیادہ آدمی ان کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سامنے بات رکھی۔ ابو طالب ہوں یا دیگر ہوں وہ تو ان کے بھائی تھے، اور بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کھل کے بات کر سکتا ہے، لیکن بھتیجا اتنی جرأت نہیں کرتا کہ وہ بڑوں کے سامنے بات کھل کے بات بیان کر سکے۔ تو جیسے انہوں نے سنا تو اس نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں سارے اپنے بھائیوں کو بتاتا ہوں، جو آپ کے چچا ہیں ان سب کو میں جا کر بتلاتا ہوں، جو بڑے ہیں اور آپ کا رشتہ بھی وہی کریں گے، بڑے ہیں میں آپ کے سربراہ ہیں، سب کو جا کر بتاتا ہوں، سب کو جا کر ابو طالب کو بتایا، فلاں کو، حضرت عباس کو جا کر بتلایا، ان کے بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سب کو جا کر بتلایا کہ ہمارے بھتیجے کے پاس یہ پیغام ہے، اور خدیجہ کی طرف سے آیا، اور وہ خدیجہ جن کے پاس پہلے پیغام نکاح بڑے بڑے سردار بھیشوں کے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا، اب ان کا خود پیغام نکاح کا پیغام ان کے پاس آیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں بس یہیں شادی کر لیتے ہیں۔ تو جیسے یہ پیغام سب تک پہنچا تو وہ طالب نے آپ کو بلا لیا، آپ زیر کی حالت ان کے تھے، تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نفیس صاحب میرے پاس پیغام لے کر کے آئی تھی، تو میں نے بات کو مشاورت کی طرف ٹال دیا تھا، میں نے کہا کہ میں مشاورت کر لوں پھر اس کے بعد جیسا ہوگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر یہ پیغام پہنچا حضرت خدیجہ کے پاس، انہوں نے پھر اپنے چچا کے پاس پیغام بھیجا، آپ ابھی سن چکے ہیں خویلد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے جنگ فجار اور قتل ہو گئے، اور ان کے جو اس کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا عمر بن اسد، حضرت خدیجہ کے چچا تھے، تو انہوں نے اپنے چچا کے پاس پہ پیغام بھیجا، تو وہ پھر ادھر سے ان کے سربراہ بنے، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہ حضرت ابو طالب بنے، اور پھر سب ایک مجلس کے اندر اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ابو طالب کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ 595 عیسوی بنتی ہے، نبوت ملنے سے 15 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، یہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور 500 درہم اس کے اندر مہر مقرر ہوا۔ اب جن حضرات نے اس کے اندر شرکت کی ہے اس ولیمہ میں، اب وہ بھی سماعت کیجیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیران ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب، وہ مسلمان ہوئے ہی نہیں ہوئے، انشاءاللہ اس پر لیکچر بھی لیں گے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آج 2 طرح کے گروہ ہیں ہم سنیوں کے اندر بھی، بعض کہتے ہیں مسلمان ہوئے، بعض کہتے نہیں ہوئے، لیکن اس میں لمبی چوڑی تفصیل ہے روایات کی روشنی میں، تو انشاءاللہ ہم لیں گے ان کے اوپر بھی تفصیلی لیکچر، تو وہ بھی اس میں شرکت کی تھی انہوں نے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
والدہ ماجدہ کا درجہ رکھتی ہیں، جن کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف میں اور 2 سال 2.5 سال تک وہاں آپ گزارے تھے حضرت آمنہ کے ہوتے ہوئے، تو وہ بھی آپ کی ولیمہ کے اندر شریک ہوئیں۔ یہ ولیمہ کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ عار کی بات نہیں ہوتی کہ اگر لڑکی والے ولیمہ کرتے ہیں لڑکی والے نہ کریں، یہ بھی سنت ہے۔ یہ آج تو ہم اس بات کو عار سمجھتے ہیں نا کہ ولیمہ جو ہوگا لڑکوں والوں کی طرف سے ہوگا، مکان بھی ان کی طرف سے ہوگا، تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ ہی کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ولیمہ بھی ان کی طرف سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 595 عیسوی کے اندر یہ نکاح ہوا اور ولیمہ ہوا، بڑے بڑے حضرات نے اس کے اندر شرکت کی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، لوگوں کے اندر چہم گوئیں شروع ہو گئی، کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی غریب ہیں، خدیجہ کا مال ہے، بہت زیادہ ان کا مال تھا، وہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں۔ حضرت خدیجہ کے کان تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں سارا مال آپ کو دیتی ہوں، سارا مال آپ کو دیتی ہوں اور سارا مال آپ کے قدموں کے اندر رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جیسے میری ملکیت میں آئے گا یہ مال میں نے کوئی ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی، سب اللہ کے راستے کے اندر میں اس کو صرف کر دوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ مجھے منظور ہوگا، مجھے منظور ہوگا، مجھے منظور ہوگا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ملا، آپ نے تمام غلام سارا مال آپ نے غلاموں کو تو آپ نے عزت کر دیا اور جو مال تھا اس سب کو آپ نے بانٹ دیا، سب میں تقسیم کر دیا، گھر کے اندر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اور بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو گھر کے اندر ایک عام سی زندگی گزارتی تھی۔ یہ بھی بہت بڑی سمجھو قربانی ہے کہ ایک آدمی غریب ہو مالدار ہو جائے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مالدار ہو اچانک غریب ہو جائے تو کتنا بڑا دھچکے بڑی بات ہے۔ یہ سب تقسیم کر دیا مال آپ نے۔ 3 سال کے بعد نکاح کیا، آپ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے پھر وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ ہاں ایک اور بیٹا بھی ہوا تھا طاہر طیب قاسم، یا تو 3 بیٹے تھے یا پھر کہتے ہیں کہ طاہر طیب ایک ہی ہیں، ان کے 2 نام تھے اور قاسم تھے، تو 2 بیٹے ہیں یا پھر آپ کے 3 بیٹے ہوئے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے۔ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بدن سے جو بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کی تعداد 4 تھی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی آپ کی جو بیٹی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی بیوی بنی۔ حضرت حسن و حسین کی، حضرت فاطمہ کی ان کی بیٹی تھی نا ان کی آپ والدہ ہیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 39 سال کی عمر تک پہنچے، بلکہ 37 سال کی عمر تک پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں لے کر آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور وہیں غار حرا کے اندر آپ بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتی اور اس سے آپ روٹی کھانا نوش فرمایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے غار حرا۔ دراصل آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کی عادت تھی کہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اکیلے میں اور عبادت کیا کرتے تھے، غور و فکر اور تدبر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہاں بیٹھ جاتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 39 سال کی ہوئی تو آپ کو شق صدر ہوا، فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ کے سینہ مبارک کو کھولا، دل مبارک کو باہر نکالا، اس کو صاف کیا، ستھرا کیا اور پھر اس سینہ مبارک کو سی دیا۔ تو یہ پہلا شق صدر تھا، یہ دوسرا شق صدر بنے گا، بلکہ پہلا اس وقت ہوا تھا جب آپ حلیمہ کے گھر میں تھے۔ جیسے ہم سیرت کا آغاز کریں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 40 سال کی عمر ہوئی، ماہ رمضان کی 27 تاریخ کی، تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ اچانک فرشتہ جبریل امین آئے اور آپ سے کہا اقرأ، اے پیغمبر پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ 3 مرتبہ جب انہوں نے یہ بات کہی، آپ نے آگے جواب نہیں دیا، تو پھر اس نے چٹائی سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں بازوؤں کے اندر لیا اور زور سے بھینچا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس ذات کے نام کو لے کر کہ جس نے
آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، تو تب پڑھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے جسم پر وحی کے نزول کی وجہ سے بوجھ محسوس ہونے لگا، اور اس بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کب کبھی طاری ہو گئی، اور اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ گھر میں تھی، تو آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی زملونی، آیا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ پاس بیٹھ گئی، کمبل آپ کو اڑا دیا۔ پھر کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے سارا واقعہ بتلا دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت آپ کو تسلی دیتے ہوئے الفاظ ارشاد فرمائے تھے، وہ آگے چل کر آخر میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ ذرا مجھے کتاب کھولنی پڑیں گی رحمت اللہ علیہ، تو اس سے ذرا دیکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ عربی کے اشعار بھی ہیں وہاں، اور آپ کے اولاد سے متعلق کچھ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ عربی کے اندر وہ جو الفاظ ہیں تو ظاہر اندر میں ان کو حفظیات نہیں کر سکتا، تو ان کو دیکھیں گے ہم آگے چل کر۔ چلیں، تو ورقہ بن نوفل جن کا پہلے تذکرہ ہوا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان کے پاس حضرت خدیجہ چلی گئی، ساری بات جا کر ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس مجھے لگتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے پاس آتا تھا، موسیٰ کے پاس آتا تھا، عیسیٰ کے پاس آتا تھا، یہ تو وہی مجھے فرشتہ لگتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ چلے گئے، ساری بات آپ ان کے سامنے جا کر رکھی، تو اس پر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغمبر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں یہ۔ اور کہا ان کے یہ جو کلام ہے یہ بہت معروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی اتنی ہوتی، اللہ نے میری زندگی اتنی رکھی ہوتی، تو جب لوگ آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں گے تو اس وقت مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر میں آپ کا ساتھ دیتا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے اور آپ نے پوچھا کیا ورقہ، مجھے میری قوم کے لوگ مکہ سے مجھے باہر نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جو بھی نبوت اور رسالت لے کر کے آئے ہیں، یہ جو ان کی قوم کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ اسی طرح کرتے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دیتے تھے۔ آپ کی بھی قوم کے لوگ آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیں گے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اس نے یہ جو کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا، یہ الفاظ اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ وہ مسلمان ہوا ہو، اور مسلمان ہوئے ہی نہیں ہوئے، دونوں طرح کا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ رجحان جو مجھے ہے وہ اسی طرف ہے کہ آپ مسلمان ہوئے تھے ورقہ بن نوفل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خواب بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے اچھی حالت میں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ 3 سال کے بعد پھر وحی نازل ہونے شروع ہوئی۔ اس زمانے کو کہتے ہیں فطرت وحی کا زمانہ۔ پھر جبریل امین ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنا پر مارا زمین کے اوپر مکہ ہی میں، اس غار حرا کے قریب، تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وضو کیا، حضرت علی آپ کے پاس انہوں نے وضو کیا، اور پھر وہی نماز پڑھی ہے، اور وہاں سے پانی پیا بھی ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ایک مرتبہ ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ جب وہ ناموس تمہارے خامن کے پاس آئے، وہ فرشتہ تمہارے خامن کے پاس آئے، تو اس وقت تم اس طرح کرنا کہ اپنا دوپٹہ سر سے اتار دے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ کے پاس وہ فرشتہ آئے نا تو اس وقت مجھے بتانا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ فرشتہ آیا، حضرت خدیجہ کو پتہ چلا تو آپ جا کر قریب بیٹھ گئے اور اپنے سر سے دوپٹے کو اتار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے جبریل امین؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ ہاں یہ واقعی ناموس ہے، یہ واقعی فرشتہ ہے یہ، اس لیے اگر کوئی جن ہوتا کہ اور مخلوقات میں سے ہوتا تو کبھی نہ بیٹھتا۔ میں نے سر سے دوپٹہ اتارا ہے اس لیے حیا کرتے وہ یہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ اور کب نوفل سے جا کر آپ نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی یہ فرشتہ ہے۔ اب آپ دیکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے اور نبوت کا اعلان بھی آپ کر چکے تھے۔ اس وقت جو مصیبتیں آپ کے اوپر آئی ہیں اس بیچ میں، بہت بڑی مصیبتیں تھیں۔ آپ جب گھر میں آتے محزون ہوتے، حضرت خدیجہ تھی جو آپ کو تسلی دینے والی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ نبوت کے 7ویں سال مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے، ان میں سے ایک بدبخت ایسا بھی تھا، نظر اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ ان کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے اس کے اندر ان کو محصور کر دیتے ہیں۔ کن کو؟ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، ان دونوں اس وادی کے اندر ان کو بند کر دیتے ہیں اور اس وادی کے اندر یہ محصور رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے مکہ کے لوگ سردار ابو طالب کے پاس آئے تھے اور آ کر ان سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمارے حوالے کرو، ہم اس کے مقابلے میں آپ کو یہ غلام دیتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے، طاقتور بھی ہے، اور ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، یہ آپ ہمارے حوالے کر دیجیے تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ ابو طالب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلائی اور ان کو واپس کر دیں۔ تو اس پر ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ان تمام کو ہم، بنو مطلب کو، بنو ہاشم کو، ان کو اس وادی کے اندر شیب ابی طالب کے اندر ان کو محصور کر دیتے ہیں۔ اچھا، ابو طالب چونکہ مکہ کے سردار تھے تو وہ بھی محصور رہے تھے، اس لیے عربی کے اندر وادی کو شیب کہتے ہیں، اور وادی وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہر طرف سے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہو، درمیان کے اندر بیچ میں کوئی ایک جگہ موجود ہو، نشیبی جگہ، تو اس کو وادی کہتے ہیں۔ یا اطراف یعنی 3 طرف سے اس کو پہاڑوں میں گھیر رکھا ہو اور ایک طرف سے ذرا درہ ہو تو اس کو بھی شیب کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی تھی وادی کہ 3 طرف سے پہاڑوں نے اس کو گھیر رکھا تھا اور ایک طرف سے چھوٹا سا درہ تھا یہ۔ تو ان لوگوں نے اس درے کی طرف سے اپنے لوگوں کو بٹھا دیا، ادھر ادھر سے پہاڑ تھے، اس پہاڑ کے اندر ان کو محصور کر دیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی شخص ان کو نہ تو اللہ تک بھیج سکتا ہے، نہ ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے، یہ اسی طرح رہیں گے۔ چنانچہ باہر سے قافلے آتے تھے تو ان کو جا کر ابو لہب بدبخت، وہ تو آگے بڑھ کر جاتا تھا، ان کو کہہ دیتا تھا کہ تم نے ان کو کوئی مال نہیں دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جو محصورین ہوتے تھے ان کو۔ تو بہرحال 3 سال تک مسلمان اسی حالت کے اندر رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے امداد کے لیے کچھ اونٹ بھیجے تھے، تو جیسے اونٹ اندر داخل ہوئے اس شیب کے اندر، وادی ابو طالب کے اندر، تو ابو جہل کو پتہ چل گیا، تو اس نے پھر جو ہے ان اونٹوں کو واپس کر دیے۔ ابو البختری کو پتہ چلا، کہا کہ سرداروں میں سے تھا، وہ بھی کافر تھا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس کا دل نرم تھا، تو اس نے ابو جہل کو روکا تو اس نے اس کی بات نہ مانی۔ آپس میں ان کی بات اس قدر بڑھ گئی کہ حتیٰ کہ ایک دوسرے کو مارو لو لگان کر دیا۔ یہ حالت تھی۔ حکیم بن حزام کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس بھجوا دیتے تھے، تو اس طرح یہ لوگ گزارا کرتے تھے۔ 3 سال اسی حالت کے اندر گزارے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص بھی اس کے اندر شامل تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم درختوں کے پتے آتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے، ان کو چورا چور کرتے تھے، اس سے ایک طرح کا پیسٹ بن جاتا تھا، اس کو ہم کھا لیتے تھے، اور کبھی تو کوئی چمڑا وغیرہ ہمیں کوئی مل جاتا جانور کا، ہم اس کو اٹھا لیتے تھے اور اس کو دھو لیتے تھے اور اس کو ہم کوٹ لیتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ حالت تھی۔ 3 سال ایسے عالم کے اندر گزارے مسلمانوں نے۔ کہتے ہیں ہمارے بچے بل بلاتے رہتے تھے، ہم دعائیں مانگتے تھے کہ درختوں کے پتے ہوا چلے، درختوں کے پتے اندر آئیں اور ہم پتوں کو اٹھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں پیسٹ بنا کر۔ کہتے ہیں کہ ہمیں پخانا تک نہیں آتا تھا، اور جب پخانا کرنے کے لیے جاتے تھے تو مینگنیوں کی صورت میں ہوتا تھا، جب پیٹ میں اندر کوئی چیز گئی نہیں ہے یا ایسی چیز پیٹ کے اندر گئی ہے جو کھانے کے لیے نہیں ہے، درختوں کے پتے ہیں، جانوروں کی کھال ہے، تو اس سے پھر آدمی کے اندر سے پیٹ سے کیا نکلے گا۔ کہتے ہیں یہ ہماری حالت تھی۔ 3 سال ایسی حالت کے اندر گزارے ہیں۔ دیکھیے بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو لوگ ایسی مصیبتوں کے اندر گزار کر کے گئے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ تمہارا یہ وقت کیسے گزرا تھا۔ بالآخر جب 3 سال گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا، آپ نے فرمایا جو انہوں نے معاہدہ لکھا تھا، کیونکہ یہ لوگ معاہدہ لکھ چکے تھے مکہ والے سردار کہ یہ اسی طرح اسی اعلیٰ حالت کے اندر رہیں گے، سب معاہدہ کرو، ان کو کبھی باہر نہیں نکالیں گے۔ تو وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کو کعبۃ اللہ کے اندر اس کو لٹکا دیا گیا تھا،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا، پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں آندھیاں بھی آتی ہوں گی، بارشیں بھی آتی ہوں گی، تو پھر وہ وہاں پر کیسے وہ سلامت رہا ہوگا؟ دیکھیے کعبہ کے اندر اس کو لٹکا دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ کعبہ کے اندر دروازے کے قریب اس کو لٹکا دیا گیا ہو، یہ کوئی لازمی نہیں کہ باہر سے ان کے اندر اس کو لٹکا دیا گیا ہو۔ بہرحال یہ تھا کعبہ کے اندر اس کو رکھ دیا گیا یا اس کو لٹکا دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا 3 سال کے بعد وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ وہ طالب زیرک آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، وہ سردار ان کے پاس گئے، ان سے جا کر کہا کہ دیکھو بات سن، وہ تم معاہدہ میرے پاس لے کر کے آؤ اور وہاں بیٹھتے ہیں، کچھ تم اپنی باتیں منواؤ گی، کچھ ہم اپنی باتیں منوائیں گے، شرائط ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے اور کسی بات کے اوپر سلوک کر لیتے ہیں۔ اس پر وہ خوش ہو گیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم پہلے آپ کو کرتے تھے، ہماری بھی کوئی شرائط نہیں ہے اور شرائط وہی ان کی یہی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگی ہم منظور کر لیں گے، تم لیتے آؤ ایک دفعہ۔ جب وہ سب لے کے آئے، وہ تب نے کہا کھولو اس کا دروازہ، جو صندوقچے وغیرہ کے اندر وہ تھا۔ تو جب اس کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، ہاں جب وہ کھولنے کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا ذرا ایک دفعہ اس کو بند کر دو، اور صندوقچے کو بند کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے بتا چکے ہیں مجھے، تمہارے سامنے وہاں گئے نہیں ہیں کعبہ کے اندر، بتا چکے ہیں اپنی نبوت کے معجزے کے طور پر کہ وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اب ہم اس کو کھولتے ہیں، اگر واقعی اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے تو یہ میرا بھتیجا نبی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے دیکھ لیتے ہیں۔ جب اس کو کھولا گیا تو واقعی اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اور سبحان اللہ، یہ ایک لفظ تھا جو اس عبارت کے اندر موجود تھا، یہ بچا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا نام باقی ہوگا، بقیہ جو عبارت ہے سارے کے سارے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہوگا، وہ ختم ہو چکے ہوگے۔ چانچہ جب دیکھا گیا تو اسی طرح تھا۔ تو اسرب البختری نے کہا اور بقیہ نے کہا کہ دیکھو اتنے سال گزر گئے ہیں، ہم تو یہاں زندگی گزار رہے ہیں فراوانی کے ساتھ، اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، آزاد ہیں، ہم نے ان کو معصور کر رکھا ہے، نہ تو کسی شادی بیادری کے اندر وہ شامل ہو سکتے ہیں، نہ وہ کہیں ادھر ادھر جا سکتے ہیں، ایک جگہ پر جیل کے اندر بند ہیں، قید ہیں، معصور ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس ہیں، ان کے پاس وہ بل بلاتے رہتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں ان کا۔ اب وہ لاکھ بدبختی کا اظہار کرتا ہے، وہ تو اندر کوئی چیز جانے پہ نہیں دیتا، حتیٰ کہ کوئی چیز اگر ان کے اشارے پر، مسلمانوں کے اشارہ پر کوئی چیز اگر دکان سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بازار میں پتہ چلتا تھا، ملاق ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ ان کو دگنے پیسوں کے اندر، باہر سے سوداگر وغیرہ آتے تھے، ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کچھ لوگ محصور ہیں اس وادی کے اندر، وہ قریب جانے کی کوشش کرتے تو اب لابھ آگے آگے بڑھتا تھا، اور کہتے نہیں کوئی چیز ان کو نہیں بیچی، اگر بیچو گے تو دگنے پیسے لے کر ان کو دو، اور بھی چھوٹی چھوٹی خسیس مسیح چیز ان کو اگر دینا چاہتے ہو تو یہ حالت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آخر ان کو نکال لیتے ہیں، برادری کے لوگ ہیں، چلے چھوڑیں ساری باتوں کو ختم کرو، ان کو باہر نکال دیں۔ تو پھر 3 سال کے بعد یہ ہوئی۔ اسی حالت میں جب حضرت خدیجہ کا ہمارا وضو چل رہا تھا رضی اللہ عنہ، اسی حالت میں جب وہاں پر آپ رہی ہیں، زہر بارشیں بھی آئی ہوں گی، آندھیاں بھی آئی ہوں گی، اور وہاں وادیوں کے اندر وہاں پر آدمی جب رہتا ہے تو وہاں تو نمکینیت زیادہ ہوتی ہے، نمکینیت زیادہ ہوتی ہے، تو اس حالت کے اندر آدمی نہیں رہ سکتا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا وہ جو انڈیا کے ایک بہت بڑے تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا، جے ہیں کوانے کو، تو وہ ایک عرصہ تک جیل کے اندر وہ محصور رہے تھے، وہ تو وہ پانی کے ذرا قریب تھے، وادی کے اندر رہے تھے، تو ان کی پھیپھڑے جواب دے گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ ہمارے شیخ ہم دور نہ جائیں، جب وہ وہاں مالٹا کی جیل کے اندر تھے تو وہ وہیں سے بیمار ہوئے تھے، وہاں پر تھے وہ، تو چونکہ وہ مالٹا کی جو جیل تھی، آج بھی جزیرہ ہے، آج کل تو وہاں پر جو ہے حکومت ان کی اپنی ہے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے مالٹا کے اندر، تو اس وقت ہر طرف سے پانی ہوتا تھا، اور یہ بیچ کے اندر یہ ابھری ہوئی جگہ تھی، اور وہاں پر یہ قیدیوں کو رکھتے تھے برطانیہ والے۔ جب جنگ عظیم اول ہوئی ہے دونوں کے اندر یہ سمجھے کہ ان کی یہ مخصوص جگہ تھی جہاں پر باہر سے قیدیوں کو پکڑ کر یہاں پر رکھتے تھے، اور جو فوجی ان کے جرمنی کے مقابلے پر یا سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں جو لوگ ان کے زخمی ہوتے تھے تو ان کی مرہم پٹی بھی وہیں پر ہوتی تھی، اسی جزیرے کے اندر، یہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ جنگ عظیم اول میں، دو میں، بعد میں کسی زمانہ میں پھر یہ آزاد ہوا ہے، آج کل ان کی اپنی حکومت ہے، اور مسلمانوں کی وہاں بڑی تعداد ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب قریب دنوں میں بتا رہے تھے کہ وہاں پر میں گیا ہوں، اور وہاں کے مسلمان میرے پاس آئے اکٹھے ہوئے، چھوٹی سی جگہ تھی ایک، تو وہاں مسجد بھی نہیں تھی، تو کہتے ہیں وہاں میں گیا اور میں نے وہاں جا کر بیان کیا تو لوگوں کے، جب مسلمانوں کے میں نے حالات دریافت کیے تو پتہ چلا یہاں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، نہ یہاں کوئی مکتب بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ آن لائن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں، جن کو زیادہ ذوق ہے، شوق ہے دین پڑھنے کا۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں کی جو وزیر اعظم تھی، میں نے اس کو بلایا، عورت تھی وہ لیڈی تھی، ان کو میں نے بلایا تو مجھ سے میں نے یہ بات کی کہ آپ مہربانی کریں
اور ایک ہمیں یہاں مسجد بھی بنانے دیں تاکہ یہ مسلمان بھائی یہاں پر نماز پڑھیں گے، اور یہاں مکتب کی بھی ہمیں اجازت دے دیں کہ استاد بھی ہم یہاں پر رکھ لیں گے تاکہ جو ان کو دین کی تعلیم دیں گے۔ تو بتا رہے تھے کہ وہ بہت اچھی تھی، اس نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے، بات کی ہے، سلیقے سے بات کی ہے، میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس میں تمہارا تعاون کروں گی۔ تو کہہ رہے تھے کہ آنے دنوں میں بہت جلد ہم وہاں مکتب بھی قائم کریں گے اور ایک مسجد کا بھی قیام ہو۔ تو یہ جو تھا یہ مالٹا، اس وقت یہاں پہ مسلمان نہیں تھا، برطانیہ قبضے کے اندر تھا یہ، تو ان کے وہاں قیدی بھی ہوتے تھے اور ان کے اپنے جو فوجی ہوتے تھے وہ بھی وہیں پر رکھتے تھے زخمی فوجیوں کو۔ تو شیخ الہند کو بھی یہاں سے گرفتار کیا گیا، انشاءاللہ ان کی بایوگرافی بھی لیں گے، اور آنے والے وقتوں کے اندر جب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اکابرین کی طرف، تو آپ پھر ڈیٹیل کے ساتھ وہ ساری وجوہات بھی جانیں گے۔ وجوہات کی طرف چلے جائیں تو بہت زیادہ اکثر ہو جائے گا۔ تو یہ اس وادی کے اندر ہے تو ہر طرف پانی ہوتا تھا تو نمکینیت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو یہ جہاں پر نمکینیت زیادہ ہو نمکینیت تو وہاں پھیپھڑوں کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی سانس لیتا ہے نا تو نمکینیت اندر جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھیپھڑوں کے ساتھ چمٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر پھیپھڑے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر پانی اپنے اندر وہ جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پھر ان کی وہ سکت اور قوت اور طاقت ان کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آنے والے دنوں کے اندر پھر یوں ہوتا ہے کہ سانس کی انسان کو تنگی ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ جب وہاں پر تھی تو نمکینیت بہت زیادہ تھی، 3 سال تک وہاں پر محصور رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ ہی، تو وہیں سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، ابو طالب بھی وہیں سے بیمار ہو۔ جب ان کو رہائی ملی ہے آپ حیران ہوں گے کہ رہائی کے تھوڑے عرصہ بعد تک یہ زندہ رہی ہیں، بیمار وہیں سے ہوئی تھی، جب وہاں سے رہائی گھر میں آئی تو بہت زیادہ بیمار ہو گئی، تھوڑے دن رہی تھی زندہ، اور پھر ماہ شوال میں یا ماہ رمضان میں 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو لکھی ہیں خدیجہ الکبریٰ کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، میں نے بھی نظر دوڑائی ان کتابوں کے اوپر، تو انہوں نے وفات ان کی بتائی ہے ماہ رمضان میں، لیکن سیرت مصطفیٰ ہے اور دیگر کچھ کتابیں العصر ہے تو اس کے انہوں نے چونکہ شوال کا مہینہ بتایا ہے تو اس لیے میں نے شوال کو زیادہ جو ہے ترجیح دی ہے، اور یہ پروگرام بھی شوال کی نسبت سے ہم نے جوڑا ہے یہ، تو شوال کے اندر پھر ان کا جو ہے انتقال ہوا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، پہلے ابو طالب وفات پائے اور اس کے 3 دن کے بعد انہوں نے وفات پائی ہے، اس وقت 65 سال ان کی عمر تھی، یہ 621 عیسوی بنتی ہے، یہ ماہ شوال میں آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر مبارک کے اندر اترے تھے اور حکیم بن حزام بھی تھے، اور اس طرح ان کو قبر کے اندر اللہ کے اندر ان کو اتارا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جحون کا مقام تھا، آج یہ مقام کہتے ہیں نامعلوم ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہاں ہے، لیکن تھا جنت البقیع کے کہیں قریب قریب یہ، تو وہاں پر ان کی جو ہے ان کی نہیں جحون جنت البقیع مدینہ میں، تو یہ جحون بڑا مقام تھا یہ، تو وہاں اس کے ارد گرد کہیں ان کی قبر وغیرہ جو ہے بنی ہوئی تھی، یعنی معلوم بھی ہے، مشہور بھی لوگ کہتے ہیں یہ ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ مقام نہیں ہے یہ، چونکہ وہ آج سے 700 سال پہلے جب وہ معدوم ہو گیا تو آج کیسے معلوم ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ دنیا سے رخصت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد کیا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بدن سے مجھے اولاد عطا کی تھی، بہت یاد کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت حالہ جو ان کی بہن تھی وہ کبھی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، اور جب آپ ان کی آواز سنتے تھے تو جلدی سے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے خدیجہ کی آواز آ رہی ہے، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو بہت آپ لمبی چوڑی گفتگو فرماتے تھے حضرت حالہ کے ساتھ، اور جب حضرت خدیجہ کی بات آتی تھی تو آپ ان کی بات کو بہت لمبا لے کے جاتے تھے اور ان کے اوصاف جمیلہ کو آپ بیان کیا کرتے تھے۔ ابو العاص جب غزوہ بدر کے اندر یہاں قید ہوئے، ان کے پاس فدیہ نہیں تھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کا ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا چلیں تم جاؤ میری بیٹی کو واپس کر دینا، یہی فدیہ ہوگا۔ مکہ میں گئے، حضرت نہیں بلکہ انہوں نے فدیہ منگوایا تھا، یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے انہوں نے فدیہ منگوایا تھا، تو حضرت زینب کے پاس کوئی چیز نہیں تھی بطور فدیہ کے دینے کے لیے، تو ان کے پاس ایک ہار تھا، اور وہ ہار ان کو ملا تھا ان کی جہیز کے اندر، اور وہ ہار بھی تھا جو ان کو ماں کی طرف سے ملا تھا، یعنی حضرت خدیجہ کی طرف سے۔ چنانچہ جب وہ ہار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ابو العاص نے کہا کہ یہ ہار ہے جو میری بیوی نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی نے بھیجا ہے، تو یہ فدیہ کے طور پر ہے، اس کے علاوہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں تھا کہ بطور فدیہ کے بھیجا جاتا۔ تو آپ نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ ہار تو خدیجہ کا تھا،
اور میری بیٹی کو ملا تھا یہ زینب، اپنے ہاتھ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں حضرت خدیجہ کا ہار تھا، یہ جو ان کی بیٹی کو، میری بیٹی کو جہیز کے اندر ملا تھا، یہ آج یہ ہار میں نے دیکھا تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں رواں ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہار بھی تم لے جاؤ اور تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، یہ جا کر ہار میری بیٹی کو دے دینا، کیونکہ یہ ان کو ماں کی طرف سے نشانی ملی تھی یہ۔ پھر آپ نے ان کو رہا کر دیا، فرمایا کہ تمہارا فدیہ یہی ہوگا کہ تم نے میری بیٹی کو یہاں مدینہ میں بھیج دینا۔ چنانچہ انہوں نے اس وعدہ کو نبھایا تھا، اور وعدہ کو نبھاتے ہوئے پھر انہوں نے حضرت زینب کو مدینہ کے اندر بھیج دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادتیاں کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان کے وفات کے بعد میں، اور کبھی آپ گوشت بناتے تھے بکرے وغیرہ کا، پھر آپ تقسیم کرتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ یہ خدیجہ کی وجہ سے میں تم کو یہ میں دے رہا ہوں، یعنی ان کی طرف سے یہ خیرات کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو بار بار یاد کرتی ہیں، بار بار یاد کرتی ہیں وہ، حالانکہ بڑی عورت تھی، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آپ کو ازواج دی ہے۔ یاد رکھیں ایسی باتیں بیوی اور خامن کے درمیان ہوا کرتی ہیں، کبھی ان کو گستاخی کے اوپر معمول نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یوں کہنا چاہیے گستاخ صحابہ، اور کرتے بھی ہیں صحابہ کے گستاخی، وہ ان جیسی باتوں کو بڑی ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سمجھے کہ دشمن ہیں، منکر ہیں، محرم ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں ہوتی ہیں، ابو سفیان کی گستاخیاں جو لوگ کرتے ہیں، وہ ان باتوں کو ایسے موقع کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ خامد اور بیوی کے درمیان اس طرح کی جو بات ہو وہ گستاخی پر معمول نہیں کی جا سکتی۔ میاں اور بیوی کے درمیان اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں، دیکھنے والوں کو اگرچہ اچھی نہیں لگتی، لیکن خامد جو ہوتا ہے اپنی بیوی کی جب اس طرح کی بات کو سنتا ہے تو اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو حضرت ناز کرتے ہوئے عائشہ نے یہ بات فرمائی تھی، عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم جیسی بیوی آپ کے پاس موجود ہوں تو پھر بھی آپ بوڑھی خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تو کیسی بات کرتی ہے، وہ خدیجہ تو ہے جس کے بدن سے اللہ نے مجھ کو اولاد دی، وہ خدیجہ تو ہے کہ جو میں باہر سے باتیں مجھے سننی پڑتی تھی، میں خدیجہ کے پاس آتا تھا تو وہ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی، وہ خدیجہ تو ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے میں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، وہ خدیجہ تو ہیں کہ جن کے بدن سے مجھے اللہ نے زینب عطا کی، مجھے اللہ نے کلثوم عطا کی، مجھے رقیہ عطا کی، مجھے فاطمہ عطا کی، یہ ساری نعمتیں مجھے اس کی طرف سے ملی ہیں، میری پہلی بیوی تھی وہ مجھے نہیں بھول سکتی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا، بلبلہ کتنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اسی طرح کی زندگی گزارنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ ان اولو العزم ہستیوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی، میری طبیعت بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کو تکلیف چلنا ہوگا، وہ حضرت امیر حمزہ کے اوپر ہم لیں گے نشست، اور ان کا ہم تذکرہ کریں گے ظہر کے بعد انشاءاللہ، تاکہ یہ جو ماہ شوال میں جو واقعات پیش آئی ہیں عظیم واقعات، ان کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ذی قعدہ کے حوالے سے میں نے کہا کہ اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں، صلح حدیبیہ کا تھا، اور جو اور میں نے دیکھا ہے زیادہ جو محتم بشان ہے واقعہ جو پیش آئے تو وہ ہے حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کا، 5 ذی القعدہ میں ان کی وفات ہوئی۔ تو انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہوگا حضرت امیر حمزہ کے بعد کا وہ ہم ان کا لیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی علمی ہستی تھی وہ، اور بہت بڑے اکابرین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کے جب شاگرد اتنے بڑے ہیں تو وہ خود استاد کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آخر میں آپ سے کہا گیا تھا کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق کچھ باتیں ہیں جن کا ذرا میں نے کہا کتاب کو دیکھ کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے میرے پاس یہ کتاب جو ہے یہ رحمت للعالمین ہے، اور سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 395 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے یہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عنوان ہے، اور اس کے تحت جو انہوں نے لکھا ہے وہ ذرا آپ توجہ سے سماعت کریں۔ فصل نمبر 5 ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سے نزول وحی کا جب ذکر کیا تو مشکلات نبوت پر غور کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے جسم مبارک پر خاص اثر تھا اور آپ کا جسم کپکپا رہا تھا، تو آپ نے اس وقت فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہیں میری جان چلی نہ جائے، اس لیے کہ میرا جسم کپکپاہٹ کے اندر ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ نہیں، آپ کو ڈر کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے، آپ کو ہر ایک مشقت سے اللہ بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اہل قرابت سے عمدہ سلوک فرماتے ہیں اور درماندوں کی دستگیری کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اور اسی طرح جو لوگ غریب لوگ ہیں آپ ان کی امداد بھی کرتے ہیں، مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں، اور اصلی مصیبت زدوں کی امداد بھی کیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں جن کے اندر یہ محاسن موجود ہوں تو بھلا ان کو کوئی مصیبت چھو سکتی ہے، ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی تھی۔ پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ آمنت بی حین کفر بی الناس صدقتنی حین کذبنی الناس واشرکتنی فی مالہا حین حرمنی الناس ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولدہا غیرہا، وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر اختیار کیا، یعنی اوروں نے کفر اختیار کیا تو اس وقت پہل میں میرے اوپر ایمان لے کر کے آئی تھی، اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا تھا، اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسب مال سے روکا تھا، اللہ نے مجھے ان کے بدن سے اولاد دی جبکہ کسی اور بیوی سے مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاسن بھی ان کے تقریباً 4 محاسن بنتے ہیں، یہ فرمائے کہ یہ خصوصیات ہیں ان کے اندر جو کسی اور بیوی کے اندر مجھے دیکھنے کے اندر نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل المراقب بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل یوں کیا ہے، فرمایا اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے اس کو سماعت کریں، فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد آتت معها اناء فیہ ادام وطعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ ترجمہ دیکھیے، جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے، اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ، کہا کہ ابھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے پیغمبر آپ کی خدمت کے اندر قد اتت معها اناء فیہ، ایک برتن جس کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کی خدمت کے اندر وہ آئے گی، فیہ ادام و طعام او شراب، اس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں اس میں رکھی ہوں گی، آپ کے پاس آئے گی وہ، فاذا ہی اتتک فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ ان سے اللہ رب العزت کا سلام نیز میرا سلام کہہ دینا، وبشرها ببیت فی الجنة من قصب ولا صخب فیہ ولا نصب، اور ان کو ایوان جنت کی بشارت دے دیجیے جو خالص موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے، جس کے اندر کوئی رنج و علم نہ ہوگا، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو ایسا مال عطا کریں گے کہ جو بہترین قسم کا بنا ہوگا اور وہاں کوئی رنج و علم نہ ہوگا، کوئی مصیبت نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہ ہوگی، اس قدر وہ اعلیٰ ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے نکاح کیا تھا، ان سے جو ان کو اولاد عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، ذرا ان کو بھی آپ سماعت کر لیجیے۔ حالہ
طاہر اور ہند، یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے فرزند ہیں جب وہ حالہ سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ تینوں بھائی صحابی بنے ہیں، یہ ہند بھی، طاہر بھی اور حالہ بھی۔ حالہ بن خدیجہ الکبریٰ کا ذکر صحیح بخاری کے اندر آئے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر حاضر ہونے کا اذن چاہا، اجازت چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سن کر فرمایا اللہم حالہ۔ حالہ کے فرزند کا نام ہند تھا اور وہ اپنے باپ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ طاہر بن خدیجہ الکبریٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ربع یمن کا حاکم ان کو مقرر فرمایا تھا، اور انتقال نبوی تک بدستور برسر حکومت رہے ہیں، اقتدار رہے ہیں۔ گلا خراب ہے میرا۔ ان کی حکومت میں قبائل عقب اور اشرعیین تھے۔ وفات نبوی کے بعد یمن میں یہی قبائل سب سے پہلے مرتد ہوئے۔ ابوبکر صدیق نے طاہر کو ان سے قتال کرنے کا حکم دیا۔ طاہر نے بمعیت مسروق بن الاجدع لشکر کشی کی اور فتح عظیم حاصل کی، یعنی مسروق بن اجدع جو تھے ان کی معیت کے اندر لشکر کشی کی اور پھر وہاں جا کر لڑائی کی تو ان کو فتح ہوئی، طاہر کو، جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، جس سے یہ فتنہ فوراً دب گیا، ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے متعلق طاہر کے متعلق چند اشعار ہیں، آپ ان کو بھی سماعت کر لیجئے۔ یہ اصل میں نے اس لیے کتاب اٹھائی ہے، اس میں سے کچھ باتیں ایسی تھیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ان کا تذکرہ کر دیا جائے۔ طاہر کے بارے میں الفاظ یوں آئے ہیں اشعار کے، فواللہ لولا اللہ لا شیء غیرہ اما فز بالاجزاء جمع العشاء فیہ فلم ترعی شی مثل جمع رأیتہ بخشب مجازی فی جموع الاخابث، پرنٹ سے نہیں نکالا، قتلناہم ما بین قنہ خاسری الی القیعۃ البیضاء ذات الشبائس وفئنا باموال الاخابث انمتا جہارا ولم نحفل بتلک الحشاہف۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ان فسادی گروہوں کو ریگستان میں شکست نہ دی جا سکتی۔ میری آنکھوں نے ایسا کوئی گروہ نہیں دیکھا جیسا کہ میں نے سر راہ ان خبیث گروہوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے ان کو پہاڑوں کی بلند اور ڈھانپ لینے والی چوٹیوں، صاف زمین پر قتل کیا۔ ہم نے ان کے مال و زر پر جنگ میں قوت سے قبضہ حاصل کیا، شور و شب کی طرف متوجہ بالکل نہ ہوئے۔ ہند جو خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی پروردہ ہیں، جن کے جرم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب تھے، اور وہیں پر یہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ ہند فصاحت و بلاغت میں مسلمت ہے اور اوصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑے مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہایت خوبی اور صحت کے ساتھ بیان کر سکتے تھے۔ ہند بن ہند کا انتقال بصرہ کے اندر ہوا۔ ان دنوں طاعون کا زور تھا، لوگ اپنے اپنے مردوں کے تجہیز و تفہیم کے اندر مصروف تھے۔ ان کے چار پہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، صرف 4 آدمی تھے۔ ایک عورت نے یہ دیکھا، واہ ہند بن ہندا ابن ربیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا، جسے سن کر تمام لوگ اس طرف مڑے چلے آئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر دن بھر بازار بھی اس دن بند رہے۔ یہ ہند کا بیٹا تھا۔ ہند جب اس کا بصرہ کے اندر انتقال ہوا تو اس وقت پھر یہ مراحل یہ پیش آئے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی، جن کے کچھ اوصاف اور حالات آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن حالہ بنت خویلد تھی، جو صحابی ہیں۔ ان کے فرزند ابو العاص بن ربیع ہیں، جو سیدہ زینب کے شوہر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین داماد میں سے ہیں۔ ایک بہن کا نام رقیہ ہے، جن کی بیٹی امیمہ بنت عبد صحابی ہیں۔ امیمہ سے روایت حدیث ان کی بیٹی حکیمہ اور محمد بن منقدر نے کی ہے۔ عوام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے برادر حقیقی ہیں۔ ان کے فرزند زبیر بن عوام، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی زبیر بن عوام جو ہیں یہ ان کے بھتیجے ہیں، یہ حضرت خدیجہ کے۔ اسی طرح دیکھیے صائب بن عوام، جو خدیجہ کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہرہ خدیجہ کے بدن سے جو اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، ان کا ذکر اولاد نبی کے ذیل میں آگے جو ہے اس کا بیان آئے گا وہ تو ابھی سے آپ کو بتا دیتی ہیں کہ پہلا صاحبزادہ جو ہے پیدا ہوا قاسم، پھر طاہر، طیب، یہ 3 تھے یا پھر 2 تھے یہ۔ اسی طرح بڑی صاحبزادی جو تھی وہ حضرت زینب تھیں، پھر رقیہ تھیں، پھر ام کلثوم تھی،
اور پھر حضرت خدیجہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو یہ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدن سے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ کے بدن سے مجھے اولاد جو ہے تمام تر عطا کی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، کیونکہ ابراہیم جو ہے ماریہ قبطیہ کے بدن سے یہ پیدا ہوئے تھے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹیاں ہیں یا آپ کی اولاد ہیں انشاءاللہ ان سے متعلق لمبی ڈیٹیل ہے وہ تو ایک مستقل لیکچر لیں گے، بلکہ کئی لیکچر ہوں گے اس میں علیحدہ آپ کی بیٹیوں کے رات کو بیان کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.